بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ، خیر آپ سے توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے کہ ٹریجری بینچز کو آپ 40 منٹ اور 30 منٹ دیتے ہیں، لیکن اس طرف آپ 10 منٹ بعد شور کرنا شروع رانا کر صاحب دیتے آپ ہیں. میرے لیے محترم ہیں، بڑی آنریبل مہربانی، میں نے آپ کو صرف یاد کرایا لیکن کیونکہ گھڑی سامنے ہے ہمارے. ریکارڈ کی بات ہے کہ آج علی محمد خان صاحب پچھلے 4 دن سے 12 بجے تک، صبح 10 بجے سے 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک، باقی اگر اپوزیشن کے ممبران کا اگر ٹائم اگر آپ کو بتائیں تو پھر میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر وہ الگ سے آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی آپ نے کتنا کنزیوم کیا اور گورنمنٹ سائڈ نے کتنے. بلکہ رمیش صاحب میرے لیے بڑے محترم تھے تو ان کا ہم نے مائک جو تھینک یو کہتے ہیں. 25 منٹ تقریر کیا، لیکن میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ ذرا جی رانا صاحب، مجھ پہ تھوڑا سا رانا صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بولیں، میں ٹائم کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں زیادہ سیاسی جو منظرنامہ پیش کیا گیا ملک میں، ادھر سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ ایک بجٹ جو پیش کیا گیا اس پہ کوئی رائے کامی دی، اور انہوں نے تو خیر رائے کیا دینی تھی، انہوں نے تو بجٹ پیش کر دیا. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بجٹ جس کو یہ پہلے ہر طرح یہ ایک ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بس ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بجٹ بھی ایک بتایا گیا کہ شاید کوئی بہت اچھا پیغام لائے گا قوم کے لیے، جو قوم 3 سال سے مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. ان کی زندگیوں میں اتنی تلخی ہے کہ شاید انہوں نے پچھلے جن کو یہ گردانتے ہیں بہت بری حکمرانی تھی، بڑی بری حکومتیں تھیں، ان کے دور میں شاید یہ اس طرح کا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی بجٹ پہ بڑا غور کیا تو مجھے کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، بلکہ ایک جس کو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا پلندہ، ایک فریب، ایک ایسے فگر دیے گئے جو بالکل ایک فیبریکیٹڈ فگر تھے. اگر ہم موازنہ کریں اپنی گورنمنٹ کا تو اگر میں موٹے موٹے انڈیکیٹرز کا آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی ڈی پی کی بات کریں، ہم سٹاک ایکسچینج کی بات کریں، ہم ریزروز کی بات کریں، ہم کوئی شعبہ بھی ہو اس کی بات کریں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ہم قرضوں کی بات کریں جس کا بہت ڈنڈورا پیٹتے تھے تو میرا خیال ہے کہ 29,000 کے قریب پورے پچھلے 70-72 سال سے قرضہ تھا، 29,000 ارب. ان کے زمانے میں 38,000 ارب ہوا. اگر صرف پی ایم ایل این کی بات کریں مسلم لیگ نون کی تو 10,000 ہم نے 5 سال میں ایڈ کیا اور انہوں نے 3 سال میں 13,000 ایڈ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کس ترقی کی بات کرتے ہیں. ہمارے 10,000 ارب کے قرضے سے یہ کہتے ہیں جی ہم قسطیں واپس کرتے ہیں. جناب چیئرمین، کون سی گورنمنٹ ہے جس نے قسطیں واپس نہیں کی تھی؟ کون سی گورنمنٹ ہے جو ڈیفالٹ ہو گئی تھی؟ یہ کوئی نیا کارنامہ کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی کارکردگی بات کرتے ہیں کہ ہم قرضہ واپس کر رہے ہیں. قرضہ ہر گورنمنٹ نے واپس کیا اور پھر اپنی پوزیشن بھی، معاشی استحکام بھی انہوں نے دیا ہے. انہوں نے 13,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا کے کوئی چیز آپ کو پاکستان میں 3 سال میں نہیں، کوئی 10 کلومیٹر کوئی موٹر وے نظر آیا ہے. میں یہاں علی محمد خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں. آپ ڈیم کی بات کریں تو ڈیم کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بادشاہ ڈیم ہو. مجھے پتا ہے کہ بادشاہ ڈیم کی زمین کس طرح لی گئی تھی، کتنے کیسز اس پہ تھے، کتنا اسٹے آرڈر تھے. یہ میاں نواز شریف کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی اس ویژن سے، اس خوبی سے، جس کا وہ گو گیٹر والی بات تھی کہ یہ زمین وہاں سے ایکوائر کی، اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پہ اگر 250 ارب کی زمین ہم نے لی تو 20
ارب تو انہوں نے رکھے تھے اس پرائم منسٹر نے اس کو چلانے کے لیے. تو مامن ڈیم کی یہ جو بات کرتے ہیں 280 ارب کا ٹھیکہ تو پروسیس ہم نے کیا ہوا تھا, سائن ہونے تھے اس پہ, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ سائن کرنے کے بجائے 320 کا رزاق داؤد صاحب کو دے دیا. یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی, یہ آپ کی کارکردگی ہے. 280 کی بجائے 320 کا اس کو دے دیا. اور وہی جو اس کا چائنا کا پارٹنر ہے اس کو عمران خان صاحب کو 1-on-1 ملاقات کرائی اکتوبر جب تھا وزٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, کوئی دفاع نہ کر دے یا آگے پرائم منسٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں بتاتے ہیں اس طرح لوگوں کو خراب مت کریں, اپنا کام کر کے کچھ دکھائیں, تب لوگ مانیں گے کہ یہ واقعی کچھ کر رہے ہیں. اس بجٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگائے, ہم نے ایگزیمپشن جو ہیں وہ ختم کی ہیں. چیئرمین صاحب 119 ارب کی انہوں نے ایگزیمپشن جو ہے نا وہ ختم کی ہیں, لیکن 380 ارب کے انہوں نے نیا ٹیکس لگائے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ کہتے ہیں ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگائے؟ یہی وقار مسعود صاحب پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی تھے, یہی وقار مسعود صاحب ڈاکٹر صاحب, وہ میں سمجھتا ہوں وہ کینز ایک اکانومسٹ تھا جس نے بڑی تھیوری دی ہے, یہ میرا وراثت اس کو ملی ہوئی ہے. اس نے ہمیں بھی سبز باغ دکھائے, اس نے پیپلز پارٹی کو بھی دکھائے اور آپ کے بھی پاس بیٹھا ہوا ہے. کرتا درتا وہی ہے. آج بھی فائنانس آج وہی وہ فگر دے رہا ہے. یا تو اس کے فگر غلط تھے اس وقت کے, اگر اس وقت کے فگر غلط آپ کہتے ہیں جی ہم فجنگ کرتے تھے, تو آج بھی ماننے کہ ڈاکٹر وقار مسعود ابھی فجنگ کر رہا ہے. اگلے دن میں نے اس کو ٹی وی پہ سنا, بڑا مجھے افسوس ہوا. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ لوگ ہیں, یہ جاب سیکر ہیں, ان کو جاب چاہیے, جاب سیکر ہیں لوگ. یہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ لگ جاتا ہے, کوئی آ کے ایڈوائزر لگ جاتا ہے, کوئی کسی اور پوزیشن میں لگ جاتا ہے. یہ کلاس ہے جو جاب سیکر کی ہے, انہوں نے ہر صورت جاب ان کو چاہیے, اور وہ جاب لے کے جو کمال کرتے ہیں کسی اور کی خدمت کرتے ہیں. وہی آئی ایم ایف, ہمیں کہتے ہیں جی آئی ایم ایف, آپ بھی تو جاتے رہے ہیں آئی ایم ایف کے, آپ نے بھی 3 پروگرام کیے, لیکن بھائی ہم نے کب کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ ہمیں تو یہ تھا کہ جس میں پاکستان کی اکانومی جیسے بہتر ہوتی ہے ہم وہ کام کریں گے. تو آپ میں جاؤں گا یار آپ کس قسم کے انسان ہے؟ کوئی انسان آج میں اپنے کسی جگہ پہ یہاں بات کر جاؤں تو میں کل کو وہ یو ٹرن اس قسم کا نہیں لے سکتا. مجھے کوئی آنیسٹلی سمجھ نہیں آتی. پھر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ برا بلا کہتے ہیں. بھائی برا بلا کہتے ہیں, آپ کی کارکردگی تنقید کرتے ہیں, آپ کے پولیٹیکل کریکٹر کی اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا جس پرائم منسٹر اس کو وہ کہتا تھا یونیورسٹی بنا دوں گا, وہاں کرسی گما رہا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے ایسے ایسے کرسی, اور وہی مرگلا کی پہاڑیاں دیکھ رہا ہے. وہی وہ کیٹو کا کون سا جی وہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو یہاں تک پہنچتا ہے پیچھے سے, کراکرم کا سلسلہ, وہیں سے وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے. ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی ضمیر ملامت نہیں کرتا اس کرسی گمانے میں. وہیں وہ ہے جس میں سے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں, وہیں آپ کو ملتے ہیں وہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے یو ٹرن ہم نے کب کہا ہے کہ بل بجلی کے جلا دیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج دیں؟ ہم نے کب پنجاب کے پی کے کی گورنمنٹ سے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی ہے؟ خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو سمجھیں. جناب چیئرمین صاحب, یہ مہنگائی لوگوں کو کھا رہی ہے, ڈس رہی ہے. آج یہ جو کہہ رہا ہے وقار مسعود, اگلے دن ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی نیا ٹیکس ہم نے نہیں لگایا, صرف ایگزسٹنٹ ٹیکس میں انکریز کی ہے.
یار یہ کون سی فلاسفی ہے؟ نیا ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ آپ 17% سیل ٹیکس سے 20% کر دیں، اور ٹیکس کیا ہوتا ہے جی مجھے بتائیں؟ اگر آپ 2% سیل ٹیکس سے ایکسائز ڈیوٹی سے اس کو 10 کر دیں گے تو نیا ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ادھر مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ آپ کی گورنمنٹ ہے، یہاں کوئی بیٹھا نہیں ہوتا. آپ پچھلے اسمبلیوں میں رہے ہیں، یہ اسمبلی بھری ہوتی تھی، لابیز ایف بی آر والے ہوتے تھے، یہاں فائنانس منسٹری ہوتی تھی، کامرس منسٹری ہوتی، سارے بیٹھے ہوتے تھے. کس قسم منسٹر تو ہوتے تھے یہاں، یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے؟ نہ تو آپ کے یہاں فائنانشل ڈسپلن ہے، نہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن ہے. کیسی حکمرانی آپ دے رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ ایک ایسی مسلط ہو گئے ہیں اس پہ ملک پہ کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی ہماری 4% ہو گئی ہے، 3.8%. یہ کون سا فارمولا چیئرمین صاحب انہوں نے لگایا ہے؟ کوئی نیا فارمولا نکالا ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ میں بڑے غور کرتا رہا کہ یار یہ کس فارمولے سے انہوں نے 4% یک دم 1.8 1.9 سے انہوں نے 4% لے کر دی ہے. 3.9 سے مائنس تو 2 سال پہلے تھا 0.4. پھر میں نے سوچا ہاں واقعی پروڈکشن بڑی ہے، بہت پیداوار بڑی ہے، وہ گدھوں کی بڑی ہے. وہ گدھوں کی پیداوار بڑھنے کو میرے نے اس دفعہ بیس بنایا ہے کہ اس کی پیداوار دیکھ کے انہوں کا سب چیزوں کی اسی طرح پیداوار بڑھ گئی ہوگی. تو یہ مجھے آ کے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، ترین صاحب، کوئی بھی صاحب بتا دے کہ وہ کون سا فارمولا ہے. ہمیں تو صرف گدھوں والا فارمولا نظر آیا ہے کہ وہ ایک ایسا فارمولا ہے جس سے 4% ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو یہ مذاق بند کریں. یہ جو بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی، مجھے بتائیں کہ یہ جو جمہوریت اتنی بڑی انا ہے. پرائم منسٹر ہوتا ہے کسی ملک کا چیئرمین صاحب، وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا، وہ اندر غصہ نہیں رکھتا. بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، بات کرتے ہیں یہاں سوشل ویلفیئر کے بات کا پروگرام کی، لیکن کیا ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ کیوں نہیں قوم کو اکٹھی کرتے؟ آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے. پاکستان بڑی مشکلات میں ہے. پاکستان اس وقت بہت خطرات میں گرا ہوا ہے. پاکستان کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ قوم کو آپ نے اکٹھا کرنا تھا، اس وقت ضرورت تھی، آپ نے تقسیم کر دی ہے. اور ایسی تقسیم جو نہ ختم ہونے والی تقسیم ہے. کہتے ہیں جی آپ نے پرائم منسٹر جب آیا تھا پہلے وہ انیگرل سیشن پہ تو آپ نے ان کو سپیچ نہیں کرنے دی. یار بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور وہاں پہ تو اس وقت جو ٹالرنس تھی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ وہ جاتے تھے، کوئی خاتون ان پہ کوڑا پھینکتی تھی تو وہ ایک دن وہ نہیں نکلی تو انہوں نے کہا وہ کدھر گئی ہے خاتون؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک بلاول صاحب نے کہا تھا بند کریں یہ مذاق ریاست مدینہ والا. ریاست مدینہ اس طرح ہوتی ہے؟ آپ کے تو اندر ایک اتنا انا بھری ہوئی ہے، ایگو لے کے آپ پھر رہے ہیں. ایگو والا انسان اسلام میں تو ناپسند کیا جاتا ہے. آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ارریسپونسبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ نے کبھی اسلام کے متعلق ارریسپونسبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پرائم منسٹر بھائی آپ اتنی باتیں نہ کیا کریں. میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو سمجھائیں، کم سے کم بولیں، تاکہ جو کبھی وہ جاپان کو جرمنی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کبھی کوئی اسلام کی کوئی بات کر دیتے ہیں ایسی، کبھی وہ لباس، عورتوں کے لباس کی بات کر دیتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ منشیات کی پیداوار بڑھا دی جائے. میں اس ان لوگوں کو سمجھ سکا یہ کدھر سے قوم آ گئی ہے، یہ کدھر سے بٹھا دیے گئے ہیں ہمارے اوپر. تو پھر ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جمہوریت پہ یہ یقین رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں. تو یہاں جس طرح آپ نے اسمبلی میں روایت قائم کی ہیں، جس طرح آپ نے مذاق اڑایا ہے، ٹریڈیشنز جو تھیں، رولز ریگولیشن تھے، 21 بل مجھے نہیں پتا آپ نے پاس کروائے تھے یا کون بیٹھا ہوا تھا اس کرسی پہ. اس دن اس کو نیند شاید کس طرح آ گئی، پر سارے آرام سے سوتے ہیں بڑے مزے میں. جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ان کی تاریخ جب یہ جائیں گے نا
یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نہ اس کو چلائیں، ابھی تو یہ آغاز ہے، تو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم 2 سال میں بڑی کارکردگی دکھائیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پرائم ٹائم آپ کا گزر چکا ہے، آپ تو چل چلاؤ ہے. وہ ایک مجھے شعر تو مجھے کم ہی آتے ہیں، لیکن ایک شعر یاد آتا ہے کہ عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. یہ تو آپ کی آخری عمر ہے تو اقتدار کی، اب کچھ نہیں ہوگا. مامے تو بہت سارے تو انہوں بھیجا تو ہے سارا. اب ویکو نا این ذہین نسی لوگ ہیں اتوں کے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو بربادی کی ہے، یہاں سپیکر صاحب ہوتے میں کہتا سپیکر صاحب آپ نے اس کرسی کو کمپرومائز کیا اپنی پی ٹی آئی کے لیے، لیکن کبھی آپ کا ہی کہنا مان لیں جس بندے نے اتنا بڑے کمپرومائز کیے ہوں اس کرسی کی پوزیشن کے ساتھ، اس کا بھی کہنا نہیں مانتے. ابھی ہاؤس کو چلانے کے لیے الیکشن لاز، آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں شفاف الیکشن ہو، واویلا کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم تو الیکشن لاز پہ کمال کر دیا ہے. یہ جو مشینیں آپ بابر وان صاحب مشین لائے ہیں، ان کے پاس بہت قسم کی مشینیں ہیں. یہ ایسی ایسی مشینیں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے کسی نے ابھی واٹس ایپ کیا ہے، میں اسپیکر صاحب حیران رہ گیا کہ یہ کیا لوگ ہیں. خدا کی قسم وہ کہتا ہے عمران خان کی کابینہ، زرداری کی کابینہ، اور کیا مشرف کی کابینہ، شاہ محمود قریشی، شاہ محمود قریشی، شاہ محمود قریشی، ندیم افضل چند، ندیم افضل چند، فردوس عاشق اوان، فردوس عاشق اوان، آدم سواتی، آدم سواتی، حفیظ شیخ، حفیظ شیخ، فہد چودھری، فہد چودھری، فمیدہ مرزا، فمیدہ مرزا. بابر وان صاحب دا نام ہی کون مس کر گیا. فمیدہ مرزا، نور الحق قادری، نور الحق قادری، مختوم خسرو بختیار، خسرو بختیار، ایک اور بھی بڑا جی ہو جا دد عمر یوں. کیا بات ہے. میں اب کہنا نہیں چاہتا، برخوردار ہے. تو مجھے ایک دفعہ میں گور یوب کا صاحب کے ساتھ ڈیلیگیشن میں گیا تو یہ بھی ساتھ تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ گور صاحب دیکھے اتنے بڑے خاندان سے ہیں، ان کا یار یہ بیٹا ریٹارڈڈ ہے. مجھے اس وقت ریٹارڈڈ لگا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا اتنا قابل نکلے گا. خدا کی قسم مجھے نہیں، میں تو حیران رہ گیا. ایسی بجلی پیدا کی ہے، ایسی فراوانی کی ہے. سرکولر ڈٹ مجھے یاد سے باتیں، آپ کا اتنا پریشر ہے. سرکولر ڈٹ ریکارڈڈ جو ہے نا وہ ایکسپنج کیے جاتے ہیں. ہدف کر دیں جی. میں تو پیار میں نے تو پیار سے کہا، میرا تو برخوردار ہے جی. میں جی تنویر صاحب پلیز وائنڈ اپ پلیز. جی میرے خیال وائنڈ اپ کریں. میری آپ آنریبل ممبر ہیں. میری بات سنیں. آپ سرکولر ڈٹ آپ کا 2400 ارب پہنچ چکا ہے. ہم نے ان کو پاس آن کیا تھا 5 سال میں 1050 چھوڑا تھا. 900 نہیں، 900 چھوڑا تھا. 300 ایک جگہ پارک ہوا ہے. ایک کمپنی ہے جس میں پارک ہوا ہے، وہ مشرف کے دور کی ہے. وہ ایڈ کرتے ہیں، وہ مستقل ایک ہے 900 پلس 200 1200 یہ کہتے ہیں. چل پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے 1000، ہاں، لیکن آج 2400 کے قریب ہے، 2600 کے اوپر ہے. یہ مجھے بتائیں 4 یا 6 دفعہ آپ نے بجلی مہنگی کی ہے. آپ تو کہتے تھے ہم لائن لاسز کم کریں گے، آپ تو کہتے تھے ہم چوری بند کریں گے. چوری سے مجھے یاد آیا کہ میرے بزرگ ہیں، ایم این اے ہیں ماشاءاللہ بڑے، انہوں نے کہا کہ بجلی چوری میں ہلکے سے بند کرا رہا ہوں. میں خود بھی میری دعا ہے وہاں بند ہو جائے. میں بالکل بڑا سمجھتا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگ ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے میرے گاؤں اور میرے ماموں جان کے گاؤں سے ماڈل ولی بناتے ہیں ہم چوری کی. وہاں 2 گاؤں سے چوری ختم کرتے ہیں. میں سلام پیش کروں گا. انہوں نے منشیات کی بات کی، مجھے تقریر میں نے سنی ہے. میں نے تو 10 دفعہ سیکٹری نارکوٹس کو، ڈی جی نارکوٹس کو
لسٹیں دی ہیں موجودہ ہمارے ٹائم کو، میں نے ابھی بھی دی ہیں، بلا بلا کے شعیب دستگیر کو دی، اس کو جو ابھی سیکٹری ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، دی، کوئی ایکشن لیں، میں نے ڈی پی او سے کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن کیا کریں یہ لوگ، کس طرح ختم کریں گے منشیات؟ اگر وہاں کے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ منشیات والے ہوں تو کس طرح وہ ختم ہوگی منشیات؟ نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے پاس لسٹیں نہیں تو میں دے دیتا ہوں، میں لسٹیں لکھ دیتا ہوں کہ اس وقت کون پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں منشیات کے لوگ ہیں ادھر۔ ہمارا تو مشن ہے کہ وہاں قبضہ گروپ ختم ہو، ہمارا تو مشن ہے وہاں منشیات ختم ہو، ہمارا تو مشن ہے وہاں پہ امن ہو، جرائم ختم ہو۔ اگر ہمارے 10 سال میں وہاں کے شہر جو ہیں چھوٹے، اس کے بازار میں کوئی اسلحہ لے کے چلا ہو تو میرا سر اتار دیں۔ آج کل تو اسلحے کی بھرمار ہے وہاں پہ، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں تقریریں علی امام صاحب نے تقریر اسلام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ تقریریں، وہ تو آپ کے پرائم منسٹر بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آگے بڑھ رہی آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ آج چائنا میں وہ گرم جوشی نہیں، افغانستان کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، دہشت گردی پھر سارا اٹھا رہی ہے، ٹرکی اور ملیشیا آپ سے پریشان ہے، سعودی عرب آپ کو سمن کرتے ہیں کہ ادھر آؤ ہمارے پیسے واپس کرو ورنہ یہ کرو۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا یہ آئیڈیا کہ ہم وہاں پہ 3 ملک کے 4 ملک ترکی، ملیشیا اور قطر مل کے ایک میڈیا اسلامی ٹی وی لانچ کرتے ہیں اور سعودی عرب نے 24 گھنٹے پہلے آپ سے کینسل کرا دیا؟ یہ سوورینٹی ہے، یہ اس ملک کی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو امریکہ کی بات سنتے نا، امریکہ دابا مارتا ہے۔ امریکہ نے دابا مارا تھا نواز شریف کو کہ $5 ارب لے لو، اس نے کہا میرے جوتے کی نوک پہ میں دھماکے کروں گا، اور کر کے دکھائے۔ آج تو کشمیر کے سودے ہو رہے ہیں، آج نیوکلیئر کا ہماری جو ڈیٹرنس ایک ہماری پاور ہے، وہ اس پہ بھی ہمیں خدشات لگ رہے ہیں۔ آج اسرائیل کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو آگے چلنے دیں، چور چور کے نعرے مت لگائیں۔ چور اگر یار میں اگلی سیٹ پہ ہوں، اتنا تو خیال کرو، پیچھے 30 منٹ ملتا ہے، تکلیف مجھے پتا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مجھے بتائیں کہ یہ آج امریکہ کے معاملات ہمارے ساتھ کس طرح ہیں، آج چائنا کے معاملات کس طرح ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے جو گلف کے اسٹے ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، ہمارے تعلقات کیسے؟ یو اے ای والے جو یار ہمیں تو چیئرمین صاحب دکھ ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے یہاں کا 6 دفعہ 8 دفعہ لوگ ایم این اے ہوئے ہیں، ووٹ لوگ دیتے ہیں تو ایم این اے ہوئے ہیں، کوئی ہم کسی اور کی مدد سے ایم این اے نہیں ہوئے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ لوگ آج آپ ہو گیا ہوں گے بیچ میں ایک آدھا ہو گیا ہوگا، ایسے ہی آپ تڑے ہوئے ہیں۔ وائنڈ اپ پلیز رانا صاحب۔ نہیں ان کو کہیں ذرا میرے ساتھ مخاطب آپ کے ساتھ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ یہی ٹیم اگر پہلے تھی حفیظ شیخ کی، شوکت ترین صاحب کی، وقار مسعود کی، تو خدا کے لیے ان کو ابھی حنا ربانی صاحبہ نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ انہوں نے بتائی ہے نا ایکسپورٹ، مجھے بتائیں کہ آپ 35% ڈی ویلیو کر کے اگر آپ 10%، 5%، 2% ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو یہ کیا کارنامہ ہے آپ کا؟ آپ نے $160 کر کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی نا۔ ریمیٹنسز آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ لوگوں کو جب وہاں سے $1 کے $160 بھیجیں گے تو وہ زیادہ بھیجتے ہیں، یہ ایک فارمولہ ہے۔ یہ آپ کی کوئی اتنا کمال نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ریمیٹنسز زیادہ آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں اور یہ مت کہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی، یہ پتہ چلے گا جب مال جبہ کا ہوگا، جب آپ کی دعائیوں کا حساب ہوگا، جب ویٹ کے آپ ایگریکلچر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین صاحب، آپ کی بیک گراؤنڈ یہی ہے، ایگریکلچر پہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟
5 लाख से ट्रैक्टर 15 लाख का हो गया है। इनमें से पता नहीं कईयों ने तो लिए नहीं होगा। मैं तस्दीक करता हूं सही हो गया, ये सारे सही बैठे हुए हैं। जी राणा साहब थैंक यू। मैं नो मेरी बात सुन ले, इस तरह नहीं, मैंने तो रह गए हैं, बहुत जरूरी है। नहीं राणा चेयरमैन साहब साहब असल ये में माहौल खराब ना करें। मैं अगली सीट पे बैठा हूं, कोई यही का ख्याल देखिए आपकी रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं, नहीं मैं तो आप उसको क्या 30 मिनट मैंने कहा, प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 5-10 मिनट मुझे दे दें। मैं बड़ी जरूरी बात करने लगा हूं कि आपने बुला ही दिया जी, देखें ना इस तरह करेंगे तो वीट आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वीट आप इंपोर्ट करते हैं, 2500 रुपए पे आप वीट पड़ी आपको, आप हमसे 1600, जब आप 5 लाख का ट्रैक्टर 15 में देंगे, 2200 2800 पता नहीं राव साहब भी थे बेटा, 2800 की जो डीएपी है 6500 रुपये में देंगे, और आप 1200 की यूरिया हमें 2400 में देंगे, तो फिर अगर आप उस परसेंटेज से वीट की कीमत ना बढ़ाएं, सिंध ने तो 2000 में दी है, आप पंजाब के क्यों हम कोई आरे कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट पंजाब वालों को समझती है कि ये इनको 1600 बड़ी मुश्किल कराई, फिर 1800, फिर 2000 नहीं दी आपने। आप खुदा का खौफ करें, सही पॉलिसी अपनाएं, इस तरह नहीं होगा। मेरे इलाके में मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनका भी इलाका है, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, वहां एक रिवर सिटी बना रहे हैं, रावी रिवर सिटी, वहां की जो जमीनें, यहां मैंने प्राइम मिनिस्टर का 3-4 दिन में बयान पढ़ा कि एग्रीकल्चर की जमीनें किसी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ये 3-4 दिन की बात है, किसी फंक्शन में थे, सुर्खी थी अखबारों में। लेकिन मुझे ये बताएं, अफसोस हुआ कि एक तरफ तो आप वो जमीनें छीन रहे हैं लोगों से जो फूड बास्केट है लाहौर के लिए, जो ग्रीन एरिया है लाहौर के लिए, जो वहां पे इतनी फर्टाइल लैंड है उस इलाके में दरिया के किनारे पे, और वहां आप 1-1 करोड़ का एकड़ 2-2 लाख में लोगों से ले रहे हैं। और मैं खुदा की कसम, मुझे रोंगटे 2-2 लाख की, मैं अपने वहां के एमएनए साहब से कहता हूं आप आवाज बुलंद करें, और वहां पे कहता जी हमने खुदा के लिए भाई रिवर रावी में अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें तो वहां की जमीन 2-2 किलोमीटर मिल जाएगी आपको फ्री, और वहां पे आप डेवलप करें, पार्क बनाएं, हाई राइजेस बनाएं, लोगों की वो जमीन। आप एक तरफ माहौलियात की बात करते हैं, एक तरफ वहां आप सारा वहां पे पक्का काम कर रहे हैं कि जी वहां पे हम लोग जमीनें नस्ल दर नस्ल लोग बैठे हुए हैं। इनको मैं समझता हूं कि वहां पे बड़ा ये खून खराबा होगा। अब भी इमरान खान साहब को मैं कहता हूं इसको रिकंसिडर करें। आप मत किन किन इन्वेस्टर को आप कौन से 9 मलक रियाज पैदा कर रहे हैं। आप मुझे किसी ने बताया है कि नया मलक रियाज पैदा कर रहे हैं। मलक रियाज साहब को तो सारे अदारे, चाहे अदलिया हो, चाहे मुख्तदर अदारे हो, चाहे आप इमरान खान साहब ईमानदार हो, ईमानदार इमरान खान का नाम होना चाहिए, ईमानदार इमरान खान, वो उनकी सपोर्ट के लिए लगे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसको वापस पैसे कर रहे हैं, और हर तरफ उनका चर्चा है। तो यहां 9 मलक रियाज पैदा कर रहे हैं। इस इन चीज से बाज आ जाए। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि वहां पे जब आपकी गवर्नमेंट आई है पीटीआई वालों, तो मेरे हलके में ये प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, 6 शायद खाकान अब्बासी साहब, खोरे में प्राइम मिनिस्टर जी राणा साहब थैंक यू। मैं जी राणा साहब बात करने लगा हूं, जी आखिरी बात लगा हूं। प्रोजेक्ट कराए थे मंजूर जो सारे हो चुके थे। शेरशाह सूरी रोड था, वो फ्लाई ओवर था अमामिया कॉलोनी पे। मैंने मिनिस्टर को कई दफा कहा यार अमामिया कॉलोनी के जो रेलवे क्रॉसिंग है ये पेशावर से लोग जाते हैं, मैंने नहीं गुजरना वहां से। वो आपको क्या हो गया है? एक सियालकोट मोटरवे से कनेक्शन था नारोवाल के साथ,
वो भी एक प्रोजेक्ट पीएसडीपी में था, आपके सारे आपने काट दिए। ये आपकी खिदमत है, ये आपने काम किया है। वो आप उस पर गौर करें। वो मामी फैला के हैं, हमारे नहीं। कोई अगर आप नया काम नहीं कर सकते तो पुराने तो करने दें। थैंक यू। पुराना पाकिस्तान चलने दें। थैंक यू जी। जी सर। जी राणा साहब, आपको तकलीफ बड़ी हुई है, मुझे पता है। आपको ऊपर तो आप बैठे हुए तो चेयर पे हैं। तो राणा साहब, मैं आप मेरे लिए मैं मोहतरम एक नारा मैं कहता हूं। आज गली कूचे में एक नारा हम सुनते थे उस वक्त, छोटे छोटे बच्चे थे, राणा साहब वाइंड अप करें। वर्ग लाए गए। उन्होंने कहा कि IIPT आई। अब वो कहते आई महंगाई आई तबाही आई। Thank ये you. नारा, लेकिन ये शेर तो एक सुन ले, मैंने पकड़ा हुआ है। जी। शेर मुझे आते नहीं। क्यों आप ये मैं कहता राणा हूं। साहब, बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप बहुत सारे मेरे लिए मोहतरम हैं। आज हमने हर सूरत सीनियर कंप्लीट कर। सीनियर नारा मारो यार, सीनियर का। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ MNA ਰਿਹਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। जिन्हें ये जितने बैठे हुए हैं ना, सब का बाल सारे मेरे साथ रहे हैं। जी राणा साहब, बताते नहीं। मैं कहता हूं कि मैं ये आज बता के जा रहा हूं। वैसे तो कौम कह रही है, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। थैंक यू जी। जनाब अहमद हुसैन डेढ़